شاعر کہتا ہے کہ جب آنکھوں سے لگائی جائے گی مٹی مدینے کی، جب آنکھوں سے لگائی جائے گی مٹی مدینے کی، تو جلوے عرش کے دکھلائے گی مٹی مدینے کی۔ جب آنکھوں سے لگائی جائے گی مٹی مدینے کی، تو جلوے عرش کے دکھلائے گی مٹی مدینے کی۔ اور مدینے کی زمین پر صاحب معراج رہتے ہیں، مدینے کی زمین پر صاحب معراج رہتے ہیں۔ آپ مثال کے طور پر سب سمجھیں گے، لیکن چند ایک جن کو ضرورت ہے میں تشریح کر دیتا ہوں۔ اتنا رش ہے جی، ماشاءاللہ اتنے لوگ آئے ہیں کہ جی مدنی مسجد کی محفل ہے نا، اس لیے ہے مثال دی جاتی ہے نا ایسے، تو اس لیے ہے نا، اس لیے اتنی مہنگی ہے فلاں چیز، اس لیے ایسی ہے۔ تو زمین آسمان تو نہیں ہو سکتی، لیکن شاعر کہہ رہا ہے کہ اس طرح ہو سکتی ہے کہ مدینے کی زمین پر صاحب معراج رہتے ہیں، مدینے کی زمین پر صاحب معراج رہتے ہیں۔ یہیں سے آسماں کہلائے گی مٹی مدینے کی، یہیں سے آسماں کہلائے گی مٹی مدینے کی۔ اور جس رات مکے سے مدینے پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ اس رات مکے کا تو سب کچھ مدینے جا رہا تھا۔ مجھے کہنے دیجئے کہ مکے کا عز و شرف جس سے تھا وہ مدینے جا رہا تھا، مکہ جس سے مکہ بنا تھا وہ ہستی مدینے جا رہی تھی۔ تو مکے کی فضاؤں میں ایک کیفیت تھی، اور صفا مروہ اور حرا چوٹیاں آپس میں باتیں کر رہی ہیں۔ کاش یہ شعر میں آپ دیوانوں تک، عاشقوں تک منتقل کر پاؤں۔ شعر قابل توجہ ہے، اور پسند آ جائے تو سبحان اللہ کہیے گا کہ صفا مروہ حرا کی چوٹیاں بولی شب ہجرت، صفا مروہ حرا کی چوٹیاں بولی شب ہجرت، ہمارے آگے اب اترائے گی مٹی مدینے کی۔ صفا مروہ حرا کی چوٹیاں بولی شب ہجرت، ہمارے آگے اب اترائے گی مٹی مدینے کی۔ اور پانچواں شعر، تیسرا اور چوتھا میں نے چھوڑ دیا یوسف بھائی کی پیروی کرتے ہوئے، اور پانچواں شعر کہتے ہیں کہ جدا ہوتی نہیں ابن علی کے پائے اتھر سے، جدا ہوتی نہیں ابن علی کے پائے اتھر سے۔ جانتے ہیں کون ہے ابن علی؟ جانتے ہیں؟ کون کون جانتا ہے؟ میں جس نے ہاتھ نہیں کھڑے کیے جانتے تو وہ بھی ہیں، کہیں تو میں تعارف کرا دوں۔ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی۔ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی۔ ارے بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ یہی حسین جدا ہوتی نہیں ابن علی کے، جدا ہوتی نہیں۔ اب بھی جس کو تعارف نہیں پہنچا تعارف کرا دو۔ انگشتری ہے دی کی نگینہ حسین کا، انگشتری ہے دی کی نگینہ حسین کا، خیرات میں بھی دیکھ کرینہ حسین کا، خیرات میں بھی دیکھ کرینہ حسین کا۔ ارے سورج پہ سوچ چاند ستاروں پہ غور کر، سورج پہ سوچ چاند ستاروں پہ غور کر، ارے تقسیم ہو رہا ہے پسینہ حسین کا۔ جدا ہوتی نہیں ابن علی کے پائے اتھر سے، جدا ہوتی نہیں لوگ کے نیزہ پہ جو سر رکھتے ہیں وہ زمانوں کی خبر رکھتے ہیں، لوگ کے نیزہ پہ جو سر رکھتے ہیں وہ زمانوں کی خبر رکھتے ہیں۔ اور بخل دریا سے ہمیں کیا مطلب، پانی بند کر دیا، پانی بند کر دیا، بخل دریا سے ہمیں کیا مطلب، بخل دریا سے ہمیں کیا مطلب،
ارے ہم تو کوثر پہ نظر رکھتے ہیں، ہم تو کوثر پہ نظر رکھتے ہیں، جدا ہوتی نہیں ابن علی کے پائے اثر سے۔ اور اس ابن علی کا اس سے بڑھ کر میرے پاس ایسا تعارف نہیں ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ نہ پوچھ کیسے کوئی شہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کیسے کوئی شہ مشرقین بنا۔ کاش میں منتقل کر پاؤں آپ تک اور سبحان اللہ کی صدا آئے۔ ہم نے یہ ذکر دے دیا، میں چشتی صابری ہوں، پیدائشی سنی ہوں، الحمدللہ 10 سال ہو گئے سنیت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوئے۔ کیوں ٹی وی پر جو میرے پروگرام ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو میری سنیت پر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ میں وہ سنی ہوں جو آل رسول کے در کا کتا ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آل رسول کی محبت کے بغیر سنیت تو کیا مسلمانی نہیں ہے۔ آپ یقین رکھتے ہیں نا اس پر؟ کون کون رکھتا ہے؟ ہم نے یہ ذکر دے دیا انہیں، یہ ذکر ہمارا ہے، علی بھی ہمارے ہیں، ہم کتنے خوش بخت ہیں، صدیق اکبر بھی ہمارے ہیں، فاروق اعظم بھی ہمارے ہیں، عثمان غنی بھی ہمارے، مولا علی بھی ہمارے، حسنین کریمین بھی ہمارے، غوث اعظم بھی ہمارے، خواجہ غریب نواز بھی ہمارے، داتا گنج بخش علی حجویری بھی ہمارے، میاں محمد بخش بھی ہمارے۔ ہم کتنے خوش بخت ہیں، اس سے بڑھ کر میرے پاس تعارف نہیں ہے۔ بس یہ ذکر تو فرق کر دیتا ہے، مومن اور منافق کے پہچان کر دیتا ہے۔ مجھے دیکھنا ہے کہ اس ذکر پر کون سبحان اللہ کہتا ہے اور کس کا دل خوش ہو جاتا ہے، کس کا چہرہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر میرے پاس تعارف نہیں ہے کہ نہ پوچھ کیسے کوئی شہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کیسے کوئی شہ مشرقین بنا، بشر کا حسن عقیدت کا زیب و زین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول۔ اللہ سبحان اللہ اتنی اونچی آنی چاہیے کہ گونج جائے۔ علی کا خون، علی کا خون، علی کا خون، علی کا خون، لعاب رسول شیر بطول، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول۔ ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا، جدا ہوتی نہیں ابن علی کے پائے اثر سے، جدا ہوتی نہیں ابن علی کے پائے اثر سے، جدا ہوتی نہیں ابن علی کے پائے اثر سے۔ زمین کربلا تک جائے گی مٹی مدینے کی، زمین کربلا تک جائے گی مٹی مدینے کی۔ اور اشعار بہت ہیں، میں نے چھوڑ دیے مقطع کلام کا۔ کاش ایسا ایمان مجھے بھی مل جائے، آپ سب ہم سب کو ایسا ایمان مل جائے۔ شاعر ہندوستان میں رہتا ہے، ہند میں رہتا ہے، لیکن کبھی علامہ صاحب ہندوستان میں رہتے ہوئے کبھی مدینہ پاک نہیں گیا، کبھی مدینہ پاک نہیں گیا، لیکن اس نے سنا ہے، اس نے سن رکھا ہے کہ سچی لگن رکھو تو مٹی مدینے پہنچ جائے گی۔ کہا گیا نا کہ مدینے میں مرنے کی دعا مانگو، میں تو دعا کرتا ہوں منبر رسول پر اتنے عشاق کی موجودگی میں تو دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیے، یا اللہ مجھے مدینے میں موت آئے، اور ایسا نہ ہو سکے تو مدینے میں دفن ہونا نصیب ہو۔ موت تو ایک دن آنی ہے، ایک دن تو آنی ہے، مدینے میں موت آئے اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ مدینے میں موت آئے، اس نے سن رکھا ہے کہ مدینے میں موت آئے یہ خواہش کرو، دفن ہونا نصیب ہو خواہش کرو۔ پھر اس نے سنا کہ مدینہ پاک میں تو ہر بندہ دفن ہو رہا ہے جنت البقیع میں، تو کیا سارے جنتی ہو جائیں گے؟ بد عقیدہ بھی ہو رہا ہے تو کیا ہوگا؟ پھر اس کو روایت اس نے سنی کہ جو مدینہ پاک میں بد عقیدہ دفن ہو گیا، جب قیامت کا دن آئے گا تو مدینے کی مٹی اسے نگل کر باہر پھینک دے گی، اگل کر باہر پھینک دے گی، اور دنیا کے کسی بھی خطے میں سچی لگن رکھنے والا، وہ بریڈ فورڈ میں ہی کیوں نہ رہتا ہو،
سچی لگن رکھنے والا دنیا میں کہیں بھی دفنایا جائے، جب قیامت کا دن آئے گا تو جہاں سے اٹھایا جائے گا وہ مدینے کی سرزمین ہوگی، مدینے پاک سے اٹھایا جائے گا۔ شاعر کہتا ہے پھر میں نے یہ شعر پڑھا کہ بھلا مجھ کو زمین ہند کب تک روک سکتی ہے، بھلا مجھ کو زمین ہند کب تک روک سکتی ہے، بھلا مجھ کو زمین ہند کب تک روک سکتی ہے، سروش ایک دن مدینے جائے گی مٹی مدینے کی، سروش ایک دن مدینے جائے گی مٹی مدینے کی، جب آنکھوں سے لگائی جائے گی مٹی مدینے کی تو جلوے عرش کے دکھلائے گی مٹی مدینے کی، تو جلوے عرش کے دکھلائے گی مٹی مدینے کی۔ انہی